علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی نے لکھا مقتدی زور اثر میں امام کے ساتھ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی پڑھے گا کہ نہیں؟ جی پڑھ سکتا ہے، جی بالکل پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یہاں دو باتیں یاد رکھیں، امام جب بلند آواز سے قرات کرتا ہے تو یعنی جہرن قرات کرے تو پھر مقتدی صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور قرآن کا کوئی حصہ نہیں پڑھیں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، جی تو آپ علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، تو بھائی اس کو سامنے رکھ لیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی اور کوئی ساتھ قرآن کا حصہ کوئی صورتیں ساتھ پڑھ لیا کرتے تھے پہلی دو رکعتوں میں، اور دوسری دو رکعتیں جو ہوتی ہے یعنی تیسری رکعت اور چوتھی رکعت اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر 776 نمبر اور صحیح مسلم میں 155، جی اس کے علاوہ جو ہے ابو داود ابن ماجہ وغیرہ کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ ایسے ہی جو ہے اور کئی ایک روایات ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ صحیح مسلم وغیرہ کے اندر حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں سے ہر رکعت میں 30 آیتوں کے برابر قرات کرتے اور دوسری دو رکعتوں میں 15 آیتوں کے برابر، یا انہوں نے کہا کہ اس سے نصف، اور عصر کی پہلی دو رکعتوں میں سے ہر رکعت میں 15 آیتوں کے برابر قرات کرتے اور دوسری دو رکعتوں میں اس سے نصف کی مقدار قرات کرتے۔ جی یہ روایت بھی صحیح مسلم کے اندر اور مسند احمد وغیرہ کے اندر آتی ہے، ابو داود میں بھی موجود ہے، جی اور امام مسلم نے تو اس کے اوپر باب قائم کیا، باب القراءۃ فی الظہر والعصر۔ تو اس کے علاوہ یہ روایت بھی موجود ہے کہ ظہر عصر کی نماز میں جو ہے سورت واللیل اذا یغشی، یہ سورت دونوں نمازوں میں پڑھتے یعنی ظہر میں بھی اور عصر میں بھی۔ تو بھائی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہے نا امام کے ساتھ مقتدی جو ہے پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی سورت ملا سکتا ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ جی یہ سورۃ اللیل والی روایت جو ہے یہ بھی صحیح مسلم وغیرہ مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔